میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکالیں، اور ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ اس الیکشن میں جب بھی یہ ہوتے ہیں، یہ جلدی ہوں یا اکتوبر میں ہوں، قوم جو ہے وہ اس فتنے کی شناخت کرے گی اور ووٹ کی طاقت سے اسے مائنس کرے گی، ورنہ یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گی. جہاں تک رانا حبیب صاحب نے بات کی ہے اس کی جیل برو تحریک کی، اس میں اب کل ملا کے کوئی 100-125 آدمی اکٹھا ہوا ہے، اور ان میں سے بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 80% ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ورگلا کے ہمیں یہ لے آئے ہیں. ان سب کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہوا ہے، کسی کو کہیں بھیج دیا. وہ بھائی آپ جیل میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو جیل میں بھیجا ہے. تو ہم نے آپ کو کوئی بغار کیمپ میں تو نہیں بھیجا یا کسی اور جگہ پہ تو نہیں بھیجا، بلکہ ہم جیلوں کی سیر کروا رہے ہیں تاکہ آپ تمام جیلوں کے حالات کو آپ کو معلوم ہوں، اور آپ خود جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے جیل میں جانا ہے، اور جب آپ نے جیلیں بھرنی ہے تو پھر ہم نے جہاں جہاں پہ آپ نے گرفتاریاں دینی ہے وہ جیلیں تو خالی رکھنی ہیں. تو اس لیے پہلے دور دراز کی جیلیں بھریں گے، اس کے بعد پھر نزدیک کی بھریں گے. تو ابھی تک تو ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، شاہ پور اور یہ جیلیں جو ہیں وہ ابھی وہاں پہ کافی گنجائش ہے. تو جب آپ وہ بھر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی کی جو جیلیں ہیں وہاں پہ لے آئیں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں کچھ بڑے ججوں کی جو ہے وہ آڈیوز لیک ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آڈیو ویڈیوز کا سلسلہ یہ کب بند ہوگا اور اس کے کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے عدلیہ کے فیصلے؟ دیکھیں، ہم نے یہ آج تک یہ الج نہیں کیا کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ کسی جج صاحب کی ہے. ہمیں نہ صرف عدلیہ کا احترام ہے بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عدلیہ کو بطور ادارہ اگر کمزور کیا جائے گا تو یہ پھر اس ملک کے مسائل میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی. معاملہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو، بلکہ اپنے وکیل کو، زبیری صاحب کو، وہ فلانا کیس جڑا فلانے جج سے لگانا ہے. اب یہ جو بینچ فکسنگ ہے جو کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے، اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے، اگر یہ غلط ہے تو اس کو سزا دی جائے کہ یہ اس نے اگر گپ لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے، کیوں اس نے یہ تاثر دیا کہ کسی جج کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کیس فکس کرواتے ہیں. تو جب تک کوئی انکوائری یا کوئی اس کا فرنزک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کسی معزز جج کے اوپر الزام لگانے کے حق میں نہیں ہے. لیکن یہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اختیارات اور اپنی کرسی کا غلط استعمال کیا تو اس کے بعد پھر آج پوری دنیا جو ہے وہ جسٹس منیر کو جس طرح سے یاد کرتی ہے، یا جس طرح سے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے متعلق جو وہ بابا رحم پہ بنے تھے سال کے لیے، تو ہم تو دلی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہونی بھی نہیں چاہیے، ان کا تدارک ہونا چاہیے. یہ بات چودھری پرویز الہی کر رہا ہے اس ویڈیو میں، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن ہو اور معلوم کیا جائے کہ وہ درست ہے یا نہیں. خان صاحب، ایک جو سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل ایک نیا الزام لگایا ہے کہ ان پر ہونے والے حملے کے بعد جو شواہد ہیں وہ زمستہ طور پر ضائع کی جائے. اس حوالے سے نہیں، وہ جس آدمی نے فائرنگ کی ہے، غالباً نوید بشیر اس کا نام ہے، وہ موجود ہے، اور وہ جو ہے وہ جو بیان دیا وہ بھی موجود ہے. یہ اس کے بیان کی آج تک تردید نہیں لا سکے. اگر اس آدمی کو کسی نے سپانسر کیا، کسی نے کوئی اس کے پیچھے ہے، آج تک یہ جن 3 لوگوں کا نام اس نے لیا بشمول میرے کہ ہم نے یہ کام کروایا ہے،
تو آج تک اس کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات، ہمارا کوئی ٹیلی فون کے اوپر اس کے ساتھ گفتگو، یعنی کوئی تعلق دور دور تک یہ ثابت نہیں کر سکا، نہ میرا کر سکا ہے نہ باقی دو معزز صاحبان جن میں سے ایک کا تعلق پاک آرمی سے اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان ہے، یہ ثابت نہیں کر سکے، اور نہ ہی کوئی یہ بندہ دوسرا تیسرا پیش کر سکیں گے جی یہ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ زبانی کلامی ویسے ہوائی باتیں، میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ وہی ایک ملزم ہے، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے، ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس کے نہ کو آگے ہے نہ کو پیچھے۔ اگر اس کے کو آگے پیچھے ہوتا تو وہ 2 دن پہلے وہ 20,000 کا وزیر آباد سے پسٹل نہ خریدتا، یا وہ اس انداز سے جو ہے وہ حملہ نہ کرتا جس انداز سے اس نے کیا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایز سچ کوئی سازش نہیں تھی، وہ ٹھیک ہے سیلف موٹیویٹڈ تھا اور اس نے آ کے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا، اور وہ وہیں پہ گرفتار ہوا، انہی کے کارکنوں نے گرفتار کیا۔ یہ آدمی ہے نا کہ ہم کو پکڑ کے پیش کر دیتے، یہ کہتے یہ انہوں نے 2 نمبر آدمی پیش کر دیے، وہ تو موقع سے پکڑا گیا۔ تو یہ اس کا صرف ایک ایسا بیانیہ ہے کہ جس کو یہ صرف اور صرف اس لیے بڑھانا چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کنفیوژن اور کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ صاحب آپ کی طرف سے یہ سامنے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں سروے بھی حلقوں کے کرائے جا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو موجودہ امیدوار ہیں، جو موجودہ ٹکٹ ہولڈرز تھے یا ارکان اسمبلی تھے، ان میں سے کچھ کی جو ٹکٹیں وہ تبدیل بھی ہوگی، تو نئے چہرے بھی آ رہے ہیں۔ دیکھیں پارٹی کے پاس اور جو پارٹی پارلیمانی بورڈ مقرر کرتی ہے وہ ہر الیکشن میں ٹکٹ ایوارڈ کرتا ہے۔ مجھے جو ٹکٹ ایوارڈ ہوگا وہ اس مرتبہ پارلیمانی بورڈ مجھے ٹکٹ دے گا، تو یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹکٹ جو ہے وہ کوئی مجھے وراثت میں ملا ہوا ہے۔ تو پارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ میں بہتر الیکشن لڑ سکتا ہوں وہ مجھے فیلڈ کرے کینڈیڈیٹ کے طور پہ، اور اگر میری جگہ پہ کسی اور کو بہتر سمجھے تو اسے فیلڈ کرے۔ یہ سرویز ہم کروا رہے ہیں، اور اس بارے میں یہ آج یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اور یہ جو اس نے افواہ سازی کی ہوئی ہے نا کہ یہ بڑی پاپولیرٹی ہے بڑی پاپولیرٹی ہے، آپ یقین کریں کہ سروے کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ ہماری توقع ہماری امید سے بہت بڑھ کے پی ایم ایل این کی پوزیشن آج بھی پنجاب میں الحمدللہ بڑی بہتر ہے۔ بعض جگہوں پہ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان میں اگر ہم تبدیلی کریں تو وہ سیٹیں بھی جو ہے وہ ہم جیت سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں پارٹی کو اور پارلیمانی بورڈ کو میں بطور صدر پی ایم ایل این پنجاب جو ہے وہ اپنی معلومات جو ہے وہ پیش کروں گا، فیصلہ جو ہے وہ پارٹی نے کرنا ہے، پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے۔ سر ایک آخری سوال یہ ہوتی ہے سر وزیر اعظم نے 2-4 دن پہلے ایک سفارش جاری شروع کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ 1800 cc سے زیادہ بڑی گاڑیاں نہیں لیں گے تو آپ اپنی گاڑی کر سکتے ہو۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوئی تھریٹ ہے اور بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنا ان کی ضرورت ہے تو ان کو جو ہے وہ اس بات سے استثناء جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ہمارے بعض وزراء بشمول میرے ان کو جو ہے وہ ریئل تھریٹ ہے، تو اس لیے بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہ 1800 cc سے زیادہ ہوگی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی یہ بات کلیئر ہوتی ہے تو نہ مجھے بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھنے کا شوق ہے اور نہ ہی ہمارے 3-4 اور لوگ ہیں جن کا تعلق بھی بلوچستان سے اور پی پی کے سے ہے، تو انہیں ریئل تھریٹ ہے، اور اس وقت دہشت گردی کے حالات جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک میں کوئی اللہ اپنا رحم کرے اور ہم اس میں کامیاب ہوں، لیکن برحال اس وقت ہمیں بڑا الرٹ رہنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔
وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ڈوب مرو تحریک بن چکی ہے. مزید کہا کہ عمران خان نے ہر لمحہ انارکی اور ملک میں فساد پھیلانے کے لیے صرف کیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو بحرانوں سے نکالیں. قوم عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے باہر نکالے گی. انہوں نے مزید کہا کہ جیل بھرو تحریک میں 150 افراد نے گرفتاری دی ہے.